والسلام عليك يا رسول الله وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وتعالى کا کرم اور احسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر جمعۃ المبارک کا بابرکت دن نصیب فرمایا۔ آج کے بیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، کلمہ طیبہ کیسا وظیفہ ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے سے کیا کیا برکتیں ملتی ہیں، اس کو اپنے اوراد و وظائف میں شامل کر لینا، اس حوالے سے باتیں سنیں گے۔ کلمہ طیبہ بہترین ذکر ہے، افضل ذکر ہے، بہترین وظیفہ ہے۔ یہ ایسی شان والا کلمہ ہے کہ اگر کوئی کافر سچے دل سے اس کو ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کافر کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اس کا ذریعہ شان والا وظیفہ ہے کہ ایک غیر مسلم اگر سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرے، کلمہ طیبہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے اس غیر مسلم کے حالت کفر میں جو گناہ ہوتے ہیں، حالت کفر میں جو اس کی خطائیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے اس کے وہ گناہ معاف فرما دیتا۔ اب جب ایک غیر مسلم کو کلمہ طیبہ اتنی برکتیں دے رہا ہے تو یقیناً اگر کوئی مسلمان پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے لوگو میری عبادت کرو، اے لوگو جس نے صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ محفوظ ہو گیا، اور جو محفوظ ہو گیا میں اس کو دوزخ کی آگ میں نہ جلاؤں۔ پھر آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کا کسی کو اختیار نہیں مگر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اذن دے گے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عہد ہے۔ پوچھا گیا یہ عہد سے کیا مراد ہے تو فرمایا گیا کہ جو بندہ بھی سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہی اس بندے کا اللہ کے نزدیک عہد ہے۔ گویا کہ جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں عہد رکھوا رہا ہے، اور اس عہد کی شان کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی شفاعت کی طاقت نہیں رکھتا مگر وہ بندہ شفاعت کرے گا جس کا اللہ کے پاس عہد ہوگا۔ پوچھا گیا عہد کیا ہے؟ فرمایا کلمہ طیبہ عہد ہے۔ یعنی جو کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہوگا، جو کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہوگا، جو کلمہ طیبہ کو اپنے وظیفوں میں شامل رکھتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی مغفرت عطا فرمائے گا اور اس بندے کی شفاعت بھی دوسروں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ جیسا کہ علماء کے بارے میں ہے، قیامت کے دن علماء کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو بھی روک لیں۔ علماء دریافت کریں گے کہ روکنے کی وجہ کیا ہے، کیا معاملہ ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں جن لوگوں نے تمہاری خدمت کی تھی، دنیا میں جن لوگوں نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، آج قیامت کے دن میں تم کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ ان لوگوں کا بھی ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اب جب یہ اعلان ہوگا نا، اب کوئی بندہ اٹھے گا کہے گا علامہ صاحب، قاری صاحب میں نے فلاں وقت پر آپ کو وضو کروایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ قاری صاحب میں نے فلاں وقت پر آپ کو پینسل کی ضرورت تھی، میں نے پینسل دی تھی۔ قاری صاحب علامہ صاحب فلاں وقت پر آپ کو یہ چیز چاہیے تھی، میں نے دی تھی۔ یہ اقرار کرتے چلے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ سے علماء کو جو اذن ملے گا، علماء اس اذن کی وجہ سے لوگوں کا ہاتھ
شفاعت کر کے رب سے جنت دلواتے چلے جائیں گے. اور پھر جب علماء جنت دلوائیں گے، علماء کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا، تو اس امت کے علماء کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی شفاعت گناہگاروں کے حق میں قبول فرمائے گا، تو اس امت کے نبی کی شفاعت بھی قبول فرما کر اس امت کے گناہگاروں کو ضرور جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا. پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حل فیکم غریب، کیا تم میں کوئی غریب ہے؟ غریب یہاں پر مطلب کیا کوئی تم میں غیر مسلم ہے؟ سارے اپنے ہی ہونا، یعنی صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل فیکم غریب، پنجابی میں ترجمہ کرے تھے سارے اپنے ہی، کو غیر تھا نہیں، اپنے ہی ٹبر ہے سارا. صحابہ نے عرض کیجیے حضور ہم خود ہی ہیں، کوئی غیر مسلم نہیں ہے، سارے مسلمان بیٹھے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا ویسا کرو، دروازوں کو بند کر دو. ارفعوا بأیدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، فرمایا مسجد کے دروازوں کو بند کر دو، اپنے ہاتھوں کو بلند کر لو اور اللہ کا ذکر کرو. ارفعوا بأیدیکم، اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، وقولوا لا الہ الا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو. حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے کافی دیر تک اللہ کا ذکر کروایا. کافی دیر تک اللہ کا ذکر کروانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابشروا ان اللہ قد غفر لکم، اے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا. یہ کلمہ طیبہ پڑھنا ایسا برکتوں والا کام ہے، ایسا عظمتوں والا وظیفہ ہے، ایسا شانوں والا وظیفہ ہے، ایسا بہترین عمل ہے کہ جو اس کلمہ طیبہ کو اپنے اوراد و وظائف میں شامل کر لیتا ہے، اس کلمہ طیبہ کو اپنی تسبیحات کا حصہ بناتا ہے، اس کلمہ طیبہ کو اپنے ذکر کا حصہ بناتا ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، آپ کی مبارک زبان سے یہ خوشخبری ہے، فرمایا کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے والوں تم کو مبارک ہو، اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے. پچھلے 1-2 جمعے پہلے استغفر اللہ کی تصویر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور استغفر اللہ پڑھنے کے فضائل ذکر کیے تھے کہ استغفر اللہ کہنا کتنی فضیلتوں کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑا گناہ معاف فرما دیتا ہے. آج کے بیان میں کلمہ طیبہ کو اپنے وظائف کا حصہ بنائیں. ہم اور بہت سارے وظیفہ کرتے ہوں گے، کرنے چاہیے. استغفر اللہ کو بھی آپ لوگوں نے یقیناً حصہ بنایا ہوگا، نہیں بنایا تو کوشش کرے بن جائے. اور اس کے بعد کلمہ طیبہ دل میں ایک تسبیح ہو جائے. 5 نمازوں میں ہو تو کیا ہی بات ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 5 نمازوں میں کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے 5 وقت مسجد میں حاضر ہونا پڑے گا. یعنی ان شارٹ اگر جملہ کو کوڈ کروں، ان شارٹ آپ کلمہ طیبہ کا ورد اپنائیں گے تو یہ کلمہ طیبہ آپ کو 5 وقت کا نمازی بنا دے گا. بھئی مسجد میں آ کے نماز کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے کا میں عرض کر رہا ہوں، اور میں نے بھی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں صحابہ دروازے بند کر دو، چلو اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو. جب ذکر کرتے رہے کافی دیر تک، اب حضور علیہ السلام خوشخبری دے رہے صحابہ تم کو مبارک ہو، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ تمہارے بعد کوئی کرے گا تو اس کے لیے بشارت نہیں ہے، بلکہ جو بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا محبوب کریم کے فرمان میں سے برکت ضرور ملے گی. تو آئیے اس کو حصہ بنائیں. ایک چھوٹی سی میں نے بات یہاں پر نقل کی کہ آپ اگر کلمہ طیبہ کا ورد اپنائیں گے تو یہ ورد آپ کو 5 وقت کا نمازی ضرور بنائے گا. کیوں جی؟ کیونکہ 5 وقت کی نماز کے بعد پڑھنے کا ٹائم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کلمہ طیبہ کو اپنانے کی، اس ورد کو اپنے وظائف میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی، ابھی جو میں نے آیت کریمہ آپ کی خدمت میں بیان کی، اس سے بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. لا یملکون الشفاعۃ کا مطلب ہے کہ شفاعت کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں. اتنی آیت پڑھ کے بعض لوگ ہمارے بولے بالے سے انہوں سے کھیلتے ہیں، کہتے جی دیکھو
اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا لا یملکون شفاعۃ کہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا، اور تم کہتے ہو مصطفیٰ جان رحمت شفاعت کریں گے۔ شروع میں نے بات بیان کی علماء شفاعت کریں گے، اور شاید کچھ عرصے پہلے یہ بات بیان کی تھی قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزے بھی شفاعت کریں گے، نیک بندے بھی شفاعت کریں گے، مصطفیٰ بھی شفاعت کریں گے۔ بھئی رب کا قرآن تو کہتا ہے لا یملکون شفاعۃ، کیسے کھیلتے ہیں دماغوں کے ساتھ۔ اب بات یہاں تک نہیں ختم ہوئی، اللہ نے فرمایا لا یملکون شفاعۃ، یہ آیت پڑھ کے سنائیں گے، اگلا حصہ چھوڑ دیں گے۔ کیوں جی؟ کیونکہ اگلے حصے میں ان کا فریب نکل آئے گا، وہ جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں نا، اگلے حصے میں اللہ نے کیا فرمایا الا من اتخذ، مگر جس نے بنایا عند الرحمن، رحمان کے پاس عہدن، اپنا کوئی عہد، وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ اب ہم کلمہ طیبہ پڑھے، ہمارا عہد اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے، جن کے صدقے سے کلمہ طیبہ ملا، کیا ان کو اجازت نہیں ملے کہ اللہ کی بارگاہ سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی، عرض کرنے لگے آقا قیامت کے دن آپ کی شفاعت اگر حاصل کرنی ہو، آپ کی شفاعت میں سے حصہ پانے والے کون لوگ ہیں؟ اب ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائے۔ یقیناً اعمال پر بھروسہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اعمال نیک کریں لیکن اعمال پر بھروسہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں لیکن اپنے نیک عمل کے صدقے نہیں بلکہ اپنی رحمت کے صدقے جنت عطا فرما۔ کیوں کہ اگر حساب لینا شروع کیا تو شاید جنت نہ جا پائے۔ اور وہ ایک بات بیان کرتے ہیں، کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، دیکھا کہ قیامت سجی ہے، محشر کا میدان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کو میری رحمت کے صدقے جنت میں لے جاؤ۔ کہنے لگا مولا نہیں، مجھے میرے اعمال کے بدلے جنت ملے، میں نے بڑی عبادت کی ہے، بڑی نیکیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا فرشتوں اس کو اس کے اعمال کے بدلے جنت میں لے جاؤ۔ جب جنت میں لے جانے لگے، کچھ دور چلے تھے، اس بندے کو پیاس لگی، وہ بندہ کہنے لگا، بزرگ کہنے لگے فرشتوں سے مجھے پانی پلاؤ، پیاس لگی ہے۔ فرشتوں نے کہا جی پانی کے بدلے کیا دو گے؟ فرمایا میری آدھی زندگی کی نیکیاں لے لو، ایک گلاس پانی دے دو۔ آدھی زندگی کی نیکیاں دی، پانی لیا، پیا، جنت جا رہے ہیں، کچھ دور اور چلے، پھر پیاس لگ گئی، کہا جی اب کیا دو گے پانی کے گلاس کے بدلے؟ کہنے لگے وہ جو باقی نیکیاں ہیں وہ بھی لے لو، باقی نیکیاں بھی دے دی، پانی کا ایک اور گلاس مل گیا، پی لیا، کچھ دور چلے، ابھی جنت نہیں پہنچے تھے، پھر پیاس لگ گئی، کہا اب کیا دو گے؟ اب اس کو سمجھ آ گئی بات، کہنے لگا مولا میرے نیک اعمال کے صدقے نہیں بلکہ اپنی رحمت کے صدقے جنت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے شفاعت مصطفیٰ ملے گی۔ کس کو ملے گی؟ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت ملے گی؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے صدق کے دل سے اللہ کی رضا کی خاطر کہا لا الہ الا اللہ، اس کو قیامت کے دن اللہ میری شفاعت نصیب فرمائے گا۔ اب ہمیں چاہیے کہ کلمہ طیبہ کو اپنے اوراد و وظائف کا حصہ بنائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جو اس حال میں مرا کہ اس کو پتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے، اللہ کی ہی عبادت کی جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد دخل الجنہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ من ماتا وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کا رسول ہے، فرمایا دخل الجنہ، اللہ ایسے بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اگلی حدیث میں فرمایا سامون الجنہ لا الہ الا اللہ، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کی کوئی قیمت ادا کر سکو، اگر تم جنت لینا چاہتے ہو، جنت خریدنا چاہتے ہو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میں تمہیں بتاتا ہوں جنت کی قیمت کیا ہے۔ فرمایا سامون الجنہ، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور علماء فرماتے ہیں جہاں پر لا الہ الا اللہ کا ذکر آئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا کلمہ طیبہ پڑھنا، یعنی پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنے نہیں آتا، سچی بات تو یہ ہے،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تلفظ یہ ہیں، میم مشدد ہے اور یہاں پر ہا ہے۔ میم مشدد میں عربی گرامر کے مطابق غنہ ہوتا ہے، کہ دکھاتا ہوں آپ کو، محمد الرسول اللہ، اور ہم کیا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب محمد کرتے رہو گے، اس کی کوئی برکت نہیں ملی، ہو سکتا ہے الٹا گناہ ملے۔ تو جس طرح دنیا کے دیگر علوم سیکھنے کے لیے ہم بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے لیے بڑے بڑے کورسز کرتے ہیں، کوچنگ جوائن کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ استاد کے پاس پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آئیے کلمہ طیبہ سیکھنے کے لیے بھی اعلیٰ استاد کا انتخاب کریں، اور اعلیٰ استاد کا انتخاب کر کے اچھے تلفظ سے یاد کریں۔ بھئی مزے کی بات نہیں کہ اپنے محبوب کا نام لے اور بندے کو لطف ہی نہ آئے، پیارے آقا کا نام لے رہا ہے، اس کو لطف ہی نہیں آ رہا ہے، مطلب کیا؟ یا تو عشق میں کمی ہے یا نام صحیح طریقے سے نہیں لے رہا۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں نا، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہم اے جانے بیتاب، اپنے ہی لب چوم لیا کرتے ہیں۔ یعنی مصطفیٰ کے نام کی یہ شان ہے کہ جو مصطفیٰ کا نام لیتا ہے اس کے دونوں ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ محمد کہتے ہیں، دونوں ہونٹ آپس میں جڑتے ہیں، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کا نام ہمارے ہونٹوں پر آتا ہے، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ مصطفیٰ کا نام آنے سے منہ کے اندر شہد سے بھی زیادہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ وجد میں ہو کے ہمیں جانے بیتاب، جب مصطفیٰ کا نام سن کر یا لے کر ہمیں عشق آتا ہے، ہم وجد کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اپنے ہی لب چوم لیا کرتے ہیں، تو اس وجد کی کیفیت میں جا کر اپنے ہونٹوں کو ہی آپس میں چوم لیا کرتے ہیں۔ تو محمد تلفظ کیا ہے جی؟ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ضرور ملیں گی۔ اور وظیفے میں عام طور پر کیا ہوتا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ وظیفہ کرنا ہے تو پتہ لگے محبوب کا نام لے رہے۔ اگر ہمارا بیٹا، ایک موٹی سی مثال دوں، ہمارا بچہ ہمارا نام، ایک لڑکا اپنے باپ کا نام الٹے طریقے سے لے، باپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ اور بیوقوف انسان تجھے اپنے باپ کا نام لینا نہیں آتا، اور باپ کا نام نہیں لینے آتا، باپ کو غصہ آ رہا ہے، باپ کے آقا کا نام صحیح نہیں لے رہا، باپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا۔ تو آئیے خود بھی سیکھیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ جس طرح دنیا کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہم اعلیٰ کوچنگز جوائن کرتے ہیں، اعلیٰ استاد کا انتخاب کرتے ہیں، قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے، نماز کو سیکھنے کے لیے بھی راجات مولوی کو پکڑ کے نہ پوچھیں جی بتاؤ کیسے کرنا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی اعلیٰ کوالیفائڈ مولوی کا انتخاب کریں کہ جو پڑھا لکھا ہو، جانتا ہو، ہر چیز کا پتہ ہو، تلفظ کا پتہ ہو، قرآن کا پتہ ہو، تراجم کا پتہ ہو، تفسیروں کا پتہ ہو، احادیث کا پتہ ہو، اس سے آ کے سیکھیں جی بتائیں میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جو عشق کے ساتھ، جو عشق مصطفیٰ کی آگ، عشق مصطفیٰ کی لگن کے ساتھ یہ کوالیفائڈ مولوی سکھائے گئے نا، اور گلی میں جاتا وہ مولوی نہیں سکھا سکتا۔ اور یہ ہماری، میں کیا کہوں، بدنصیبی کہوں کہ ہم دین سیکھنے کے لیے کسی بھی شخص کو اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کل اور دوسرا بندہ ویسے ہی مفتی بنا ہوا ہے، دنیا سیکھنے کے لیے ہم ایسا نہیں کرتے، دین سیکھنے کے لیے کسی سے بھی سیکھتے ہیں جی چلتا ہے، بھائی دین میں نہیں چلتا، دنیا میں ہو سکتا ہے چل جائے، دین میں نہیں چلتا۔ تو اپنی ترجیحات کو بدلیں۔ جس طرح دنیا سیکھنے کے لیے اعلیٰ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے بھی اعلیٰ لوگوں کے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ دین بھی ملے گا، عشق مصطفیٰ بھی ملے گا۔ جب عشق مصطفیٰ بھی ملے گا اور دین بھی ملے گا، پھر دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا من ماتا وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مرا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث پاک اور میں سمن الجنہ تھا لا الہ الا اللہ، جنت کی اگر قیمت ادا کرنے چاہتے ہو تو جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ہے۔ تیسری حدیث پاک فرمایا مفاتیح الجنتی شہادت لا الہ الا اللہ، جنت کے دروازوں کی چابی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اب بڑے پیارے طریقے سے یہاں پر علامہ صاحب نے سمجھایا۔ لوگوں نے سوال کیا جی وہابی منبع سے اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے جی دیکھیں کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل جنت کی چابی ہے،
تو کیا کلمہ طیبہ پڑھنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ انہوں نے کہا جی بالکل کلمہ طیبہ پڑھنے والا جنت میں ضرور جائے گا، لیکن ہر چابی کے کچھ نہ کچھ دندانے بھی ہوتے ہیں، اور اگر ان دندانوں کے بغیر تالے کو کھولا جائے یا ان دندانوں کے علاوہ کوئی دوسری چابی لگائی جائے تو تالا نہیں کھلتا۔ اسی طرح کلمہ طیبہ اگرچہ جنت کی چابی ہے لیکن اس کے دندانے بھی ہیں۔ فرمایا نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچنا، اللہ کے حلال کردہ کاموں پر عمل کرنا، یہ جنت کی چابی کے دندانے ہیں۔ بس اگر تم کلمہ طیبہ پڑھ کر جنت میں جانا چاہتے ہو، فرمایا اس کے دندانوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر کلمہ طیبہ پڑھ کر جنت جانا چاہتے ہو، اس کے دندانے نماز کی ادائیگی بھی کرنی ہوگی۔ اگر کلمہ طیبہ پڑھ کر جنت جانا چاہتے ہو، اس کے دندانے زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ اگر کلمہ طیبہ پڑھ کر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے دندانے اگر حج فرض ہے تو حج بھی کرنا ہوگا۔ اگر کلمہ طیبہ پڑھ کر جنت جانا چاہتے ہو، اس کے دندانے حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اگر کلمہ طیبہ پڑھ کر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے دندانے حلال چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ نہیں بندہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہے، نمازیں پڑھے کوئی نہیں، بندہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود دے کوئی نہیں، حج فرض ہونے کے باوجود کرے کوئی نہیں، حرام کاموں کے اندر ساری زندگی گزار دے، حلال کاموں کی طرف آئے کوئی نہیں۔ فرمایا کلمہ طیبہ جنت کی چابی ضرور ہے، مگر دندانوں کے بغیر تالا کھولو گے تو نہیں کھلے گا۔ یعنی کلمے کے وظیفے کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی، روزے بھی رکھنے ہوں گے، زکاتیں بھی دینی ہوں گی، حج بھی کرنا ہوگا۔ ان سب چیزوں کی ادائیگی کے بعد اب کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ کچھ مولوی نا ہمیں اس طرح گائیڈ کرتے ہیں، ان کی تقریر سے باتوں سے یوں لگتا ہے جی بس غریبوں کی مدد کر لو تو اللہ جنت دے دے گا، بس جی مسجد بنا دو تو اللہ جنت دے دے گا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، صرف مسجدیں بنانے سے جنتیں ملتی ہوتی تو باقاعدہ مسجد کے اندر امام مقرر کر کے نمازوں کی ڈیوٹیاں کیوں ہوتی؟ صرف غریبوں کی مدد کر کے جنتیں ملنی ہوتی تو یہ سارے معاملات کیوں ہوتے؟ غریبوں کی مدد کرنا اچھا کام ہے لیکن ساتھ ساتھ فرض نماز بھی ہے بھائی۔ غریبوں کی مدد کرنا، مسجد بنانا اچھا کام ہے لیکن ساتھ ساتھ دیگر واجبات، دیگر معاملات بھی ہیں۔ تو کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ دیگر اعمال کو بھی اپنانا ہے۔ بولے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر بیان کو کلوز کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ بندے کی زبان سے نکلتا ہے اور آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچتا ہے، آسمانوں کو چیرتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسکونی، اے کلمہ ذرا سکون کر، ذرا سکون میں آ جا۔ کلمہ طیبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے رب میں کیسے سکون میں ہو جاؤں جبکہ جس بندے نے مجھے پڑھا ہے ابھی تک اس کو بخشا نہیں گیا۔ اللہ فرماتا ہے کلمہ طیبہ جس وقت تو اس بندے کے منہ سے نکلا تھا میں نے اسی وقت اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ آپ بھی ہم نہیں کہیں گے تو کوشش کریں۔ ایک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی استغفر اللہ کا وظیفہ، آج دوسرا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، کلمہ طیبہ کا وظیفہ، اس کو اپنے وظائف میں شامل کریں۔ لاسٹ جمعے کو میں نے اذان کا جواب دینے کا طریقہ عرض کیا تھا، آج اس کا ثواب کچھ عرض کرتا ہوں پھر بیان کو کلوز کرتے ہیں۔ اذان کے اندر کل 15 کلمات ہیں جو ایک کلمے کا جواب دے، جیسے بندہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ایک کلمہ ہے۔ جو اس کا جواب دے، ہم سے پوچھا عورتوں نے، پیارے آقا علیہ السلام سے عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے جواب کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا اذان کے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 1,000 درجات بلند فرماتا ہے، 1,000 گناہ مٹاتا ہے۔ عرض کی آقا یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ثواب؟ فرمایا مردوں کے لیے اللہ اس سے دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر تفسیر کے اندر جائے نا، فجر کی اذان کے اندر ہے تقریباً 17 کلمات، الصلاۃ خیر من النوم اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اقامت کے اندر بھی 17 کلمات ہیں، قد قامت الصلاۃ اس میں ایکسٹرا کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی عورت ممکن ہو تو ایک دن میں 5 اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے، اس کو کیا ملے گا جی؟ اگر کوئی عورت ایک دن میں کامیاب ہو جائے جواب دینے میں
ایک دن کے اندر اس کو صرف اذان اور اقامت کا جواب دینے کا ثواب بتا رہا ہوں، 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,62,000 درجات بلند ہوں گے، 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے۔ یہ اس عورت کے لیے جو 5 اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے۔ ان کے لیے ذرا مشکل ہے لیکن مردوں کے لیے آسانی ہے۔ مردوں کو کیا ملے گا سنیے، فرمایا جو مرد ایک دن میں 5 اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے، اس کو 3,62,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے، 3,24,000 گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اب ٹائم زیادہ نہیں لگتا، اذان جو اذان کا جواب ہے وہی اقامت کا جواب ہے۔ تو نیت کریں، کلمہ طیبہ کو وظیفے میں شامل کریں گے اور 5 اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق